کشمیر میں اس وقت شادیوں کا سیزن چل رہا ہے. اس بیچ گولڈ سونے کی فروخت ہونا، خرید فروخت ہونا ایک لازمی بات ہے. ہم اس وقت سری نگر میں ہیں اور میرے ساتھ ہیں بشیر احمد جو کہ گولڈ ایسوسیشن، جو ورکرز ایسوسیشن ان کے پریزیڈنٹ ہیں، جویلرز ایسوسیشن کی بھی وہ پریزیڈنٹ ہے. گولڈ کا مارکیٹ کس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے اس بھی جہاں پر اس ٹائم پہ شادیاں عروج پہ، ہم سیدھے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا نوعیت ہے بازاروں کی. بشیر صاحب بہت بہت شکریہ کشمیر لائف سے بات کرنے کے لیے. جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس ٹائم پہ شادیاں جو ہے عروج پہ ہے، کافی زیادہ ڈیٹس پہ جو ہے ہمیں آیا دن شادیاں دیکھتے ہیں، تو اس بیچ سونے کا مارکیٹ کیسے بیہیو کرتا ہے؟ کیونکہ ہر دن ہم دیکھتے ہیں خبروں میں کہ سونے کے بھاؤ جو ہیں بڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقتاً سونے کی جانکاری، سونے کے کاروبار کے متعلق ناظرین تک پہنچاتے ہیں، گولڈ مارکیٹ کے بارے میں. اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. رہا مسئلہ سونے کے کاروبار کے بارے میں، جہاں تک سونے کے کاروبار کا تعلق ہے، آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے. پچھلے کئی سالوں سے جب سے سونے کے بھاؤ آسمان کو چھونے لگے، اب یقین کر لیجیے گا کہ 30% بھی ہمارا کام نہیں رہا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ سونے کے بھاؤ بہت اونچے داموں پر ہے. میں آپ کی مثال آپ کو ایک دوں گا کہ کوئی کسٹمر جو ہمارے پاس آتا تھا پہلے 100 گرام 150 گرام 200 گرام سونا لیتے تھے، آج وہی سونا وہی 200 گرام اس کو ٹربل ریٹ پر ملتا ہے. وہ افورڈ نہیں کرتا ہے کہ میں 200 گرام سونا لوں. وہ اسی بجٹ میں رہتا ہے کہ 200 گرام جو آج سے 3 سال پہلے مجھے ملتا تھا، 4 سال پہلے ملتا تھا، آج وہی سونا مجھے 200 نہیں بلکہ مجھے 60 گرام سونا آتا ہے. اس اماؤنٹ کے حساب سے وہ 60 گرام میں لیتا ہے. یہ میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ سیٹ ہم 200-150 گرام سے کم نہیں بناتے تھے، آج یہ سیٹ ہم 40 گرام میں بناتے ہیں. یہ بھی کسٹمر بڑی مشکل سے لیتا ہے. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ سونے کے بعد جو ہائی ریٹ پر ہو گئے ہیں. جہاں ہمیں 100 گرام 200 گرام کی لیبر ملتی ہے، وہاں ہمیں صرف 40 گرام کی لیبر ملتی ہے. ہمارے کام تو آٹومیٹک ڈاؤن ہو گیا. اب دن بہ دن سونے کے بھاؤ آسمان پر جا رہے ہیں کہ ہمارا کام دن بہ دن نیچے آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ گاہک افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں پورا سونا لوں. آج کل ایسا بھی رواج چلنے لگا، چاندی کا بھی رواج شروع ہو گیا. جیسے پہلے زمانے میں ہمارے دادیا نانی وغیرہ یہ چاندی کے زیور لگا تو کسابہ وغیرہ، مجھے لگا کہ وہی زمانہ آ رہا. سونے کا جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو رہا ہے. یہ سونے کے جو ریٹ کے بارے میں جو اونچے دام پر ریٹ جاتا ہے، یہ ہمارے ہندوستان میں نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں. اس پر میں آپ سے بات کرنا، جیسے آپ نے کہا کہ ریٹس کے بارے میں، چونکہ آپ اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ اس کاروبار کے ریٹس کے وغیرہ میں بھی جانتے ہیں، آپ نے جیسے کہا کہ اس کی ریٹس آپ کے اینڈ سے طے نہیں ہوتی ہے، تو اس کا ماخذ کہاں پر، سینٹر کہاں پر ہے جہاں سے ریٹس طے ہو جاتی ہیں؟ یہ جو ہے اس کی عالمی منڈی جو ہے وہ لنڈن میں ہے. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. سونے کے ریٹ وہی نکلتے ہیں، تب یہ پھر باقی اسٹیٹوں میں کنٹریز میں جاتا، ہمارے ہندوستان میں جاتا، وہ کہیں جاتا اور جاتا. ہمارے ہندوستان میں اس کے ریٹس نہیں نکلتے. جو وہاں کے ریٹس ہیں وہ ہمیں وہاں پر پہنچتے ہیں، وہی اسی پر ہم وہ اپنا دھندا شروع کرتے ہیں. 10-20 روپے اپنے گرام میں چڑھا کر ہم شروع کرتے ہیں. بہرحال زیور کا تعلق، زیور ہندوستان میں بھی آ سکتا ہے، ہندوستان کے کونے میں بھی آ سکتا ہے. را میٹر جو ہے، را میٹر لائک دس، یہ 24 کیرٹ، یہ عالمی منڈی سے آتا ہے. یا ہمارے کوئی کسٹمر جو پرانا سونا بیچ اس کو ہم ریفائن کرتے ہیں، پھر ہم اس کو آرنامنٹل شیپ دیتے ہیں. یہ 24 کیرٹ ہے، آرنامنٹل شیپ ہوتا ہے. اگر کسٹمر ہمیں بولے گا 22 کیرٹ کا بناؤ، 22 کیرٹ بنائیں گے. 916 جس کو بولتے ہیں، کوئی 18 کیرٹ کا بولتا ہے، 18 کیرٹ کا بناتے ہیں. اس حساب سے ہمارے پاس یہاں کاریگر بہت موجود ہے. وہ کاریگر جو ہمارے وہ بھی آؤٹ آف اسٹیٹ ہے، فرام بنگال ہے، بنگال ویسٹ بنگال کے ہے، بہار کے ہے، مدھیہ پردیش کے ہے، یو پی کے ہے. وہ یہاں ہمیں کام کرتے ہیں، لیکن صرف میکنگ ہم یہاں کرتے ہیں.
باقی جو را میٹر ہے باہر سے آتا ہے یا ہم پرانا سونا اپنے کسٹمر سے لیتا ہے, اس کو ریفائن کر کے ہم اس کو زیورات کی شیپ دیتے ہیں. اب بشیر صاحب دیکھیے, جب بھی یہاں پر شادیوں کا سیزن آتا ہے یا جب بھی شادی کسی گھر میں ہوتی ہے, ایک رواج ہے یہاں پہ میکسیمم یہاں پر گولڈ لیتے ہیں, پھر اس گولڈ کو ہی مہر کی شکل میں ادا کرتے ہیں, لوگ دیتے ہیں. تو پچھلے 2-3 سالوں کی اگر ہم بات کریں, کس طریقے کا رجحان آپ دیکھتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا جو شخص پہلے 200 گرام ایک کسی قیمت پہ سونا لیتا تھا, اسی قیمت پہ آج صرف 60 گرام آتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں بازار کو پچھلے 2-3 سال کا, اگر آپ کو جو ہے اس کا انالیسس کرنا پڑے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں نے یہی آپ سے پہلے عرض کیا کہ جو آج سے 4-5 سال پہلے کام تھا وہ نہیں رہا, اسی وجہ سے کہ جو کسٹمر ہمارے افورڈ نہیں کر سکتے کہ جو اس کی ضرورت ہے سونے کی, اتنا وہ نہیں لے رہا, وہ لمیٹڈ سونا لیتا اپنی بجٹ کے حساب سے. اس حساب سے ہمارے کام میں بہت فرق پڑ گیا ہے. جہاں ہم جن کو 50,000 لاکھ روپیہ سیل کرتے, مشکل سے اس کو دکاندار 10-20 ہزار کا سیل کرتا ہوگا. جو اس میں ہماری لیبر کا بھی فرق پڑ گیا, ہمارے پاس سیلز مین بھی ہے, دکانیں بھی ہے, GST ہے, انکم ٹیکس ہے, ہر ایک ٹیکس ہمیں ادا کرنا پڑتا. یقین آپ کیجیے مشکل سے اس وقت دھندا چلتا ہو, گھر بھی بڑی مشکل سے چلتا. بشیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کی ریٹ جو ہے ہندوستان میں کہیں پر طے نہیں ہوتی ہے, کشمیر میں کہیں پر طے نہیں ہوتی ہے, بین الاقوامی سطح پہ جو بازار ہے وہاں پر طے ہوتی ہے. آپ نے ماخذ بتایا لنڈن کا, وہاں سے اس کی ریٹ طے ہوتی ہے. کیا آپ کا ایسا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے جو وہ کمیونیکیشن چین وہاں تک پہنچے, اور آپ جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈرس ہیں آپ ان کو بولیں کہ ریٹس میں جو ہے نرمی ہونی چاہیے یا اس میں کمی ہونی چاہیے تاکہ خریدار جو ہے زیادہ سے زیادہ خرید پائے؟ کیا ایسا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے یا اس میں بالکل ایبسولوٹ مونوپولی ہے؟ ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ ہمارے ساتھ یہ ایک کیا ہے کہ اگر آپ کو سونا لینا آپ تھرو اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے لے لیں, ہمیں وہاں ٹیکس وغیرہ دینا پڑتا, لیکن وہ بھی ریٹ کم نہیں دیتے, وہ اپنا پروفٹ چڑھا کر ہی دیتے. جو عالمی منی میں جو ریٹ ہے اس کا جو ان کا اپنا پروفٹ ہے وہ چڑھا کر دیتا ہے. یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کے بھی ہاتھ میں نے بولا, ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور ہماری اتنی رسائی نہیں ہے کہ ہم وہاں تک ان سے بات کریں. یا ہم جو دن بھر ہم دیکھتے ٹی وی پر ریٹس, آپ خود دیکھ لیجئے کہ دن میں کتنے ریٹ چینج ہوتے ہیں. اب یقین کر لیجیے گا اگر ہم 10 گرام کی سیل کر لیں گے, اگر ہم اسی دن 2 دن یا 1 دن یہ پیسہ اپنے پاس رکھے سونا نہیں لینا ہوتا, ہمیں دوسرے دن یہی سونا اونچے دام پر لیتا, نظر ہم دوڑاتا ہے کہ ہم گھاٹے پر کام کرتے, کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس سونا ہونا چاہیے. سونے کا دھندا کرتے ہیں نا, اگر ہم 100 گرام سونا بیچیں گے, 2 دن ہم رکھیں گے, 2 دن کے بعد ہم لاتے ہیں اس کو پھر وہی سونا واپس. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا, اگر ہم نے سپوز 300 روپیہ 500 روپیہ گرام بیچا, 2 دن کے بعد ہمیں خود یہ 6500 روپیہ پڑتا ہے. اس سے ہماری سے بھی خالی ہوتی جا رہی ہے. کوئی رسائی ہمارے نہیں, یہ بھی کہ کوئی بھی کنٹری اپنی کرنسی ڈاؤن نہیں کرے گی. پہلے کا گولڈ از ورلڈ کرنسی, کوئی بھی آدمی ایسا نہیں چاہے کہ یہ اپنی کرنسی ڈاؤن کرے, نہ وہ ہماری بات سنے گی نہ ان تک ہماری رسائی ہوگی. یہ صرف یہ ان کنٹریوں کے ہاتھ میں جن کے پاس ہے گولڈ, جن کے پاس ہے, وہاں تو ہم نہیں ان کو کہہ سکتے کہ اس میں ایک چیز اور آ گیا گولڈ میں کہ اس میں ایک MCX بیچ میں آ گیا, یہ گیملنگ بھی بن گئی ہے. بہت سارے ہمارے جو تاجر حضرات ہیں انہیں دیوالا نکالا. MCX یہ ہوائی باب کھیلتے ہیں, ہاں جی میرے لیے اتنا سونا رکھو, یہ زبانی ہے. پھر وہ ریٹ کم ہوتا ہے, بھائی وہ آواز آتی ہے ریٹ کم ہے اور پیسہ جمع کر لو. تو اس میں تو آلموسٹ میں اگر آؤٹ آف کشمیر کی بات کروں گا, باہر کے ویپار اس میں بہت ہو گئے MCX میں. اتنا ہی میں ریکویسٹ کروں گا سونے کو MCX سے باہر اگر رکھا جائے میں بھی ریٹ مت سٹینڈ رہے. اٹ از اونلی گیملنگ, اٹس ناٹ بزنس. اب اس بھی جو آپ یہ اہم انکشاف کر رہے ہیں MCX کے بارے میں آپ بول رہے ہیں, ایک عام انسان کو تو یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہوں گی کہ اگر MCX کو باہر رکھا جائے تب جا کے ریٹ اس کی ایک سٹیبل رہ سکتی ہے. اگر سادہ الفاظ میں اس بات کو سمجھنا ہوگا ایک عام انسان کو تو کیسے سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ پہلے آپ نے سنا ہوگا, میں نے بھی سنا ہوگا, لیکن ہم وہاں ہمارا رسائی وہاں سٹا بازی جس کو کہتے ہیں, یہ بالکل سٹا بازی ہے. آپ مجھے فون پر دھندا کرتے, بھائی بولو کیا ریٹ آپ سونا لوگے, 1 کلو تو 1 کلو سے کم سونا نہیں وہ لیتے. زبانی, یہ پریکٹیکلی نہیں ہوتا. ہاں جی اتنا,
करो ये इतना पैसा डिपॉजिट होता है, बाद में रेट निकलता है, इसने फलाने रेट में ख़रीदा होता है, भाई मैंने इस तरह रेट में ये डाउन भी होती है, डाउन भी करते हैं 1-2 दिन के लिए, बाद में अगर डाउन 20 रुपये ग्राम करेंगे, तीसरे दिन 60 रुपये ग्राम को चढ़ते हैं। जिसने MCX खेला होगा वो जी मेरा सोना इतने में कर लो यार, बंद हो गया इसका सोना, चढ़ता है सोना। अगर उसकी किस्मत होगी तो जिस भाव से उसने खरीदा होगा तो कुछ पैसा वो दिखावट के लिए कमाता है, बाद एंड में वो उसको टोटली लॉस होता है। अच्छा, ये जुआ है। तो कोई इसमें कोई ऐसी एनफोर्समेंट नहीं है जो इसकी ये गवर्नमेंट के लेवल पर है, आप टीवी पर देखो ना MCX क्या होता है। ये सिर्फ सोने में भी नहीं है, ये हर एक चीज़ में है, चाहे कपड़ा हो, दाल हो, जो भी तांबा हो, जिंक हो, इसमें आप देख लीजिए, आपको खुद पता चलेगा। इसमें कारोबार के वो कम ध्यान देते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बशीर साहब, ये तो चलो एक पीछीदा बात है जिसे समझने की ज़रूरत है। MCX के बारे में आपने जैसे जिक्र किया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि ख़रीदारी कम है सोने की क्योंकि कीमतें ज़्यादा है, इस बीच जो पुराना सोना है किसी के पास घर में या किसी शादी पे उसे आया था, किसी बहन को या किसी भी शख्स को घर में होता है, वो बेचने आता है सेकंड हैंड, वो सोना आपके पास, वो उसकी शरह कितनी है? क्या वो आते हैं या वो भी नहीं आता है? जहाँ तक ताल्लुक है बिक्री का, वापस जो सोना आते हैं उनको अच्छे पैसे आते हैं। क्योंकि मैं आपको वो एक बात की जानकारी दूँगा, आज से कुछ 2006 की बात करता हूँ, 1 किलो सोने की कीमत थी 6 लाख रुपये। आज उसको उसी सोने किलो को आएंगे 73 लाख। गाहक को कोई गाहक जितना सोना बढ़ेगा उतना गाहक को फायदा है कि वो सोने का सोना लेता है, जहाँ से हमें कैश देता है ये सोना लेता है, उसके पास ये कैश है। कि खासकर कश्मीर की रवायत जो हमारी, हम अपने बच्ची बहनों को ये शिकायती के तौर पर देते हैं, कल कोई ज़मीन का टुकड़ा ले ये बेचे तो उसको फ़ायदा है, उसको कोई घाटा नहीं है, क्या उसको कुछ % उसमें कटते हैं, बाकी उसको। तो क्या आपके कहने का मतलब है ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, जो भी किसी शख्स के पास सोना अगर होगा या ख़रीदेगा, अगर वो एज ए इन्वेस्टमेंट इसे इस्तेमाल कर सके? जी बिल्कुल अच्छी बात। ये कोई इसमें घाटा नहीं है। जब मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा, हम अपनी बच्ची के लिए एक लहंगा लाते हैं, वो 2-3 लाख से कम नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन वो यूज़ करते हैं, बाद में उसको 10,000 भी नहीं आते, ज़ाया है। इसको तोड़कर फोड़कर ज़मीन में डालकर आग लगाकर इसको पैसे आएंगे। यहाँ ही नहीं, नॉट इन कश्मीर, वर्ल्ड के किसी भी कोने में ₹10 कम या ₹10 ज़्यादा कैश आएगा। ये इसमें ये अल्लाह ताला ने एक अच्छा सिफत रखा है कि इसमें वो ऐसी, ये बहुत अच्छा मेटल है, कॉस्टली मेटल है, ये हमारे जो मतलब बाकी चीज़ों के लिए ये ठीक है। तो इस बीच जहाँ पर आप कह रहे हैं कि नए सोने की ख़रीद में जो है उसमें काफ़ी कमी नज़र आ रही है, लेकिन अगर पुराना सोना कोई बेचना चाहता है तो उसमें किस तरीके की, अगर हम कहें फिगर्स, वो उसमें कोई इजाफा है, वो भी एवरेज में चल रहा है? नहीं, देखिए इस सोने में भी क्वालिटी होती है। जैसे कि हाल ही में 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून लागू किया कि हॉलमार्क का सोना आप बेच दीजिए। हॉलमार्क का सोना यही होता है कि उसमें हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें उन्हें एक डिपार्टमेंट रखा है BIS, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। तो एक डिपार्टमेंट हमारे लिए पे रखा है, जो भी हम गोल्ड रखे उसको हमें हॉलमार्क करना है, HUID, वो नंबर उसमें होता है। वो आप अपने उस पर भी देख सकोगे, मोबाइल पर ऐप एक कर लो आप BIS की, वो आप देखोगे कि ये किस फलानी सुनहरे ने बनाया, ये उसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है। ये लोगों पर डिपेंड है कि हाल मार्क का उन्होंने बहुत सारे किस्म रखे हैं। उन्होंने 916 रखा है, दैट इज़ 22 कैरेट, इन्हें 87 रखा है, 83 रखा है, 18 कैरेट रखा है, दैट कॉल 75, और 14 कैरेट। 14 कैरेट का हमारे कश्मीर में नहीं बनता, वो वेरी लो क्वालिटी होती है। यहाँ हमारा कस्टमर 2 ही किस्म का जो सोना जो चाहता है कि मैं बनाऊं, या वो 75 का बनाते हैं या 916 का बनाते हैं। 916 का अगर हो, उसमें जो 916 की प्रेजेंट रेट होगी वही हमने लगाना है, प्लस 12%।
वेस्टेज, लेबर वगैरह। जब वो वापस बेचने आएगा तो उसको बराबर 916 के पैसे आएंगे, ये 12% लेस होगा एज पर मार्केट रेट, जो उसको मार्केट रेट होगा। यही 10-12% उसको लेस होता है। आजकल तो लेस नहीं होता, आजकल तो रेट आसमान पर जाते, उसको फ़ायदा ही आता है, घाटा उसमें। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा बशीर साहब, उन ख़वातीन के लिए जिनकी अभी शादी होने वाली है या जो सोना जमा करना चाहते हैं शादी के लिए, एज ए ज्वेलरी एक्सपर्ट, आप ज्वेलरी बिज़नेस में हैं, प्रेसिडेंट भी है इस प्रोफेशन में इतने टाइम से, क्या कहेंगे आप कश्मीर के उन ख़वातीन को, बेटियों को, बहनों को जो जमा करना चाहते हैं सोना, और क्या कैसे आप उनको डायरेक्ट करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। फर्स्ट आई एम कश्मीरी, देन आई एम ट्रेडर, देन आई एम लीडर। पहले मैं अपने कश्मीर की बात करूँगा, अपनी माँ बहनों की। मैंने पहले ही कहा कि हम अपने माँ बहन बच्चियों का जो सिक्योरिटी के तौर पर सोना देते हैं। अब उनके यही कहेंगे कि सोना आप ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी का ले, 916 ही आप चूज़ कीजिए और ज़्यादातर सॉलिड आइटम बना दीजिए। 916 भी सॉलिड होता है, उसमें कोई वो जोड़ वोड़ वगैरह नहीं होता। अगर उसको जोड़ भी होता है वो सोने का ही होता है। 916 का हमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो जब वो बेचेगा उसको महंगे दाम पर ही पैसे आएंगे। ये चीज़ मैं कहूँगा, अच्छा ही सोना ले लीजिए, सोना ले लीजिए, नॉट स्टोन्स वगैरह ना ले। जो सेट वगैरह में स्टोन्स लगे हो तो उस डिज़ाइन कम, डिज़ाइन पर ज़्यादा नज़र मत दौड़े। अच्छी चीज़ पर आप, अच्छा चीज़ आप खरीदें, अच्छा सोना खरीदें, ताकि कल को आपको कुछ चीज़ उसमें आएगा। तो ज़मीन वगैरह खरीदते आप बाद में सोना बेचकर, यही अच्छा मेरा मशवरा है कि अच्छा सोना ही ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ बशीर अहमद, जो कि गोल्ड ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जिनका ये कहना है कि बिलखुसूस कश्मीर की जो ख़वातीन है ज्वेलरी के हवाले से कि वो 916 की जिसकी वो एडवोकेसी कर रहे हैं कि वो ले, और ताकि उनके जो है फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ज़्यादा सेफ रहे। मज़ीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।